بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اندر ہر ایک پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے کہ جن کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ ہر گھر میں مسئلہ ہے، ہر شخص کے ساتھ مسئلہ ہے، ہر علاقے میں مسائل ہیں، ہر ملک میں مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اور شیطان نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے ایک راستہ سجھا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل، اپنی ساری مشکلات، اپنی ساری پریشانیوں کا قصوروار اور ان کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ بہت آسان سا راستہ شیطان نے سجھا دیا ہے۔ گھر میں مسائل ہوں، کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ مسائل ہوں، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کاروبار ٹھپ ہو جائے، کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ایک نہ دوسری کوئی پریشانی آئے دن کھڑی ہو، کہتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے، میرے ساتھ کوئی مسائل ہیں۔ لہٰذا لوگ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، یا تو عاملوں کے پاس یا بزرگوں کے پاس، اور یہ تو وہ ہیں جن کی دین سے کچھ لگن ہے، دین کی طرف کچھ توجہ ہے، جو ٹھیٹھ دنیا دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا قصور ہماری حکومتوں کا ہے، سارا قصور ہماری بیوروکریسی کا ہے، یہ سارا قصور ہمارے سیاستدانوں کا ہے، جبکہ یہ تمام نظریے اور یہ تمام تجزیے سراسر غلط ہیں، جھوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن پاک میں ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، شفاء للناس وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ میں نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جو تمہارے لیے شفا ہے۔ شفا مرضوں سے بھی شفا ہے، مشکلات سے بھی شفا ہے، مسائل سے بھی شفا ہے، پریشانیوں سے بھی شفا ہے۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے کہ اس سے امراض بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اس سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اس سے الجھی ہوئی گتھیاں بھی سلجھتی ہیں، اس سے الجھے ہوئے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اور جب کسی چیز کا سرا نہ مل رہا ہو، آپ قرآن میں غور کریں گے، آپ کو اس کا سرا مل جائے گا۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آج ساری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو ان کے مسائل کی جو وجہ ہے نا، اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں کسی کو کوئی چھوٹی بڑی پریشانی لاحق ہے،
اس کی وجہ کوئی اور نہیں، آپ خود ہیں۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے حاسد نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے دشمن نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے مخالفین نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ خود ہیں۔ آپ سے خود سے کوئی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں، کہیں ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو درہم برہم کر رکھا ہے، سارے نظام کو زیر و زبر کر رکھا ہے، سارے نظام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ کوئی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس کی وجہ آپ ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سب نتیجہ ہیں تمہارے اپنے اعمال کا۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ مسائل بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ پریشانیاں اللہ کی نعمت ہیں، یہ مسائل اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ اس کے کرم پہ قربان جائیں کہ وہ مسائل بھیجتا ہے، وہ مسائل نہ بھیجے، اگر وہ یہ مسائل نہ بھیجے، اگر وہ پریشانیاں نہ بھیجے، اگر وہ یہ مشکلات نہ بھیجے تو اللہ کو کون یاد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے مسائل تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور بھیجتا اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ غصے سے بے قابو ہو جاتا ہوں، لہٰذا کسی کو اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، کسی کی ساری زندگی کی کمائی کو زیرو کر دیتا ہوں، غصے میں آ کے بے قابو ہو جاتا ہوں، اس لیے نہیں۔ ارے اس میں بھی تمہارا بھلا ہے، کیا؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اس لیے کہ تم جب میری نافرمانیاں کرتے ہو، جب تم غلطیاں کرتے ہو، میری دھرتی پہ رہ کر مجھے ناراض کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے جہنم تو طے ہو گئی، میرے قانون کے مطابق تمہارے لیے جہنم کی آگ طے ہو گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں جہنم سے بچاؤں، یہیں تمہیں تھوڑی سی سزا دے کر جہنم سے نجات دے دوں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ لعلہم یرجعون، شاید تم ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر میری طرف رجوع کرو۔ لیکن پریشانیوں کی وجہ کوئی نہیں، پریشانیوں کی وجہ میں اپنی ذات سے ہوں۔ دنیا میں جس کسی کو جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، اس کے پیچھے ضرور اس کی کوئی غلطی ہے، اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی گناہ ہے، اس کے پیچھے ضرور اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ انبیاء نے سکھایا، یہ ہمارے قرآن نے سکھایا، یہ ہمیں اللہ نے بتایا، اور جتنی پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے، ان ساری قوموں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے پھر ان کے انجام کو بیان کر کے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ ایسے ہی کیوں پکڑ دیتا ہے اللہ؟ ایسے ہی سیلاب آ جائے گا، ایسے ہی زلزلہ آ جائے گا، ایسے ہی مہنگائی آ جائے گی، ایسے ہی ہسپتال بھر جائیں گے، ایسے ہی گھر کا ہر فرد بے سکونی بے چینی کا شکار ہو جائے گا؟ اس کی کوئی وجہ ہے، اور وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو سب سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ اس کو بے سکونی دے دیتے ہیں۔ گناہ گار کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، گناہ گار کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، گناہ گار کبھی بھی زندگی میں سکون سے وقت نہیں گزار سکتا۔ اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے دامن کو بے داغ رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک، زبان کو پاک، کانوں کو پاک، پیٹ کو پاک، شرمگاہ کو پاک، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، سب سے پہلا انعام اللہ اس کو سکون کا دے دیتے ہیں، اس کو سکون دے دیتے ہیں۔ اس کی جیب میں کچھ ہو تب بھی سکون، جیب میں کچھ نہ ہو تب بھی سکون، گھر میں کچھ ہو تب بھی سکون، گھر میں کھانے کو ٹکڑے بھی نہ ہوں تب بھی اللہ اس کو سکون دے دیتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، کان کھول کے سنو، دنیا کی کسی چیز میں دل کا سکون نہیں ہے۔ دل کا سکون چاہیے، مجھے یاد کرو،
مجھے یاد رکھا کرو. یاد کرو بھی نہیں، یاد رکھا کرو. جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ گناہوں سے بچے گا، وہ برائی سے بچے گا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس کو یاد ہے. جیسے یاد ہو کہ آگے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ اوور اسپیڈ ہوگا، وہ اوور اسپیڈ ہوگا. ابھی ہم موٹر وے سے آ رہے ہیں تو جو ہی کیمرے دور سے دکھائی دیتے تھے ایک دم اسپیڈ ہم کم کر دیتے ہیں اس لیے کہ چالان ہو جائے گا. جیسے اللہ یاد ہوتا ہے، اللہ جسے یاد ہوتا ہے، اللہ کی یاد جس کے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اللہ کو وہی ناراض کرتا ہے جس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے. اس لیے اگر دل کا سکون چاہیے نا تو اس کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں. آج ہمارے مرد بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، عورتیں بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، نوجوان بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، بچے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں. سڑکوں پہ گناہ، دفتروں میں گناہ، بازاروں میں گناہ، دکانوں پہ گناہ، مسجدوں میں بھی گناہ. ایسی گناہوں کی فضا بن گئی ہے کہ لوگوں نے گناہوں کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے. برائی کو برائی نہ سمجھنا یہ برائی کرنے سے بڑا جرم ہے. برائی کو برائی ہی نہ سمجھنا یہ برائی سے بڑی برائی ہے. آج نافرمانی کی ایسی ہوا چلی ہے، نافرمانی کی ایسی فضا بن گئی ہے، نافرمانی کا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اوروں کے کیڑے نکالنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، پرائی بیٹیوں کے تکنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. نوجوان بیٹا غیر محرم لڑکی سے گپیں لگا رہا ہے، باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ماں کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. نوجوان بیٹی پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہے، نہ ماں کو اس کی خبر لینے کی حاجت ہے، نہ باپ کو خبر لینے کی حاجت ہے. جب بے غیرتی اس عروج پہ پہنچ چکی ہو، جب بے حیائی اس انتہا کو جا پہنچی ہو، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بازار جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے، دفتر رشوتوں پر مبنی ہے. آپ کا حق بھی آپ کو بغیر کچھ دیے نہیں ملے گا. کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، کلرک سے لے کر سیکریٹری تک سب کے سب رشوت خور جہاں بن جائیں اور سب کے سب ظالم بن جائیں، سب کے سب پیسے کے پجاری بن جائیں، تو خدا ان کو سکون کیوں دے گا؟ ہمارے نبی کی دعا ہے، بد دعا ہے، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الدینار، تعس عبد الخمیسہ. ہلاک ہو جائے درہم کا غلام، ہلاک ہو جائے دینار کا غلام، ہلاک ہو جائے کپڑوں کا غلام. تعس وانتکس، ہلاک ہو جائے، ذلیل ہو جائے، وانتکس ذلیل ہو جائے، بے یار و مددگار ہو جائے. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشْ، خدا کرے اسے کانٹا چبھے تو کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا بھی نہ ہو. کون؟ پیسے کا غلام، درہم کا غلام، دینار کا غلام، کپڑوں کا غلام. اور کپڑوں کے غلام کی نشانی کیا ہے؟ کپڑے کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا نا، درہم کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، ڈالر نوٹوں کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا. اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اذا اعطی رضی وان لم یعط سخط. مال ملے تو پیارے نیارے ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا. اور مال نہ ملے تو چہرہ ہی اتر جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. مال ملنے سے عید ہو جاتی ہے، مال نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ نشانی ہے درہم اور دینار کے غلام کی. اور ایسے درہم اور دینار کے غلام کے لیے رحمت للعالمین کی بد دعا ہے. بھلا وہ کبھی پنپ سکتا ہے؟ کبھی پنپ سکتا ہے؟ کبھی اس کے حالات سدھر سکتے ہیں؟ کبھی وہ سکھ کا سانس لے سکتا ہے؟ کبھی اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کی تدبیر کرے گا، اللہ دو اور بھیج دے گا. میرے دوستو، ہم اسباب اور تدبیریں اپنا کے تھک جائیں گے.
اللہ ہم پہ پریشانیاں بھیج کے نہیں تھکے گا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکری للبشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے کتنے لشکروں سے لڑو گے، میرے لشکروں کی تو کوئی گنتی نہیں جانتا۔ بیماری اللہ کا لشکر ہے، مہنگائی اللہ کا لشکر ہے، آپس کی نفرتیں اللہ کا لشکر ہیں، ظالم حکمران اللہ کا لشکر ہیں، اپنا حق بھی بغیر چائے پانی دیے بغیر نہ ملے، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ بچوں کا اپنے ماں باپ کی زندگی کو اجیرن کر دینا، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ جس سے چاہے ذلیل کروائے، چاہے تو مچھر سے کروائے جیسے نمرود کو مچھر سے ذلیل کیا، چاہے تو پانی سے کروائے جیسے فرعون کو کیا، چاہے تو ہوا سے کروائے جیسے عاد کو کیا، چاہے تو چوہوں سے کروائے جیسے قوم سبا کو کیا، چاہے تو انگاروں سے کروائے جیسے قوم شعیب کو کیا، چاہے تو زمین سے کروائے جیسے قارون کو کیا، چاہے تو اپنے ہی بچوں سے کروائے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سارے مسائل کا حل اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے میں ہے۔ جب تک ہم خود ٹھیک نہ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑ دیں، میرے دوستو، ہمارے مسائل حل نہیں ہونے کے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہونے کی۔ اور جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں نا، جن جن گناہوں میں آج دنیا مبتلا ہے، ان گناہوں پہ ہماری زندگی موقوف نہیں ہے، ہمارا رزق موقوف نہیں ہے، ہماری عزت موقوف نہیں ہے، ہماری سانس موقوف نہیں ہے، کچھ بھی موقوف نہیں ہے۔ نافرمانیاں ہماری مجبوریاں نہیں ہیں۔ 3 دن کا فاقہ ہو تو سور بھی کھا سکتے ہیں۔ موجودہ نافرمانی میں سے کوئی نافرمانی ہماری مجبوری نہیں ہے۔ میوزک سننا کون سی مجبوری ہے؟ ڈرامے دیکھنا کیا مجبوری ہے؟ فیس بک پہ فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، نوجوان نسل ساری رات فیس بک میں لگے رہتے ہیں، خدا کا خوف نہیں انہیں۔ اسی حال میں مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کو اس حال میں کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہو، یہ کتنی بڑی دلیری ہے، کتنی بڑی جرت ہے، کتنا بڑا ڈھیٹ پنا ہے، کتنا بڑا اندھا پن ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، اگر یہاں کسی ساتھی کا موبائل ایک دم بجے اور اس میں کوئی انڈین گانا چالو ہو جائے اور اس اناڑی کو بند کرنا بھی نہ آتا ہو، جب تک اس نے بند کیا تب تک 3 منٹ سب نے گانا سنا، سب کے چہروں پہ غصے کے آثار ظاہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اناڑی کہیں کہ تجھے موبائل چلانا نہیں آتا، جیب میں کیوں رکھا ہے تم نے؟ اور تم نے ٹون رکھی نہیں ہے، گانا کیوں رکھا ہے؟ ہر ایک غصے ہو۔ جو گانے سنتے ہیں نا ان کو بھی غصہ آئے گا۔ اس ماحول میں یہ چیز ناپسند ہے، اس ماحول میں یہ چیز ناپسند ہے۔ یہاں سے جاؤ، پھر جو چاہو کرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اور انسان جو گناہ کرتا ہے نا، انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وجہ بتائی ہے۔ انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ کئی وجوہ بتائی ہیں، ان میں سے ایک وجہ اور جو عام ہے وہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو سنائی کارگزاری، اللہ نے اس کارگزاری کو قرآن بنا کے ہمارے نبی پہ اتار دیا۔ کیا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو سارے مسائل کا حل بتا دیے۔ آگے فرمایا یہ تم کرتے کیوں ہو؟ اس لیے کرتے ہو
مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری نظروں میں اللہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کی تمہاری نظروں میں۔ اللہ کی نافرمانی وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ پاک کی اہمیت نہ ہو۔ عام طور سے بچوں میں ماں کی اہمیت کم ہوتی ہے، باپ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، برتن توڑ رہا ہے، دیواروں سے مار رہا ہے، اپنے مطالبے منوانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دم باپ داخل ہوتا ہے تو سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کا دبدبہ دل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا دبدبہ نہیں ہے۔ اس لیے نوجوان ساری رات بیٹھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور نوجوانوں کا کیا رونا رویا جائے، اب تو بوڑھے بھی کالا منہ کرتے ہیں، بوڑھے بھی کالا منہ کرتے ہیں، بوڑھے بھی شکایت کرتے ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ نابالغ بچے بھی غیر محفوظ ہیں، جوانوں کی جوانیاں داغدار ہیں، پردہ دار بے پرد ہو گئی ہیں، اور وجہ اللہ پاک کی اہمیت کا ذہنوں میں نہ ہونا، اللہ کے دبدبہ، اللہ کے دبدبے سے دل کا خالی ہونا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا تو ایسی جگہ پہلے ڈھونڈنا جہاں اللہ نہ دیکھے۔ جب گناہ کرنے کا ارادہ بنے نا تو پہلے ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں اللہ نہ دیکھے، پھر بے شک کر لینا، اللہ کو دکھا کے نہ کرنا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک حبشی آیا کہ رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں کر رہا تھا اللہ دیکھ رہے تھے؟ اور ہاں اللہ تو دیکھ رہے تھے۔ تو ایک چیخ ماری اور کلیجہ شک ہو گیا اور فوت ہو گیا، اس خوف سے کہ جب میں کر رہا تھا اللہ دیکھ رہے تھے، وہی اب کیا ہوگا۔ تو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سب سے واقف ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے دلوں کے بھید ہیں نا میں ان سے بھی واقف ہوں۔ وَأَخْفَى، وہ بھید جو بھی آئے نہیں ہیں، آئندہ کبھی وہ بھید بنیں گے، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ سب پتہ ہے اللہ کو، میں نے آپ نے کیا کچھ کر رکھا ہے اللہ کو سب یاد ہے۔ اس لیے ہمارے سارے مسائل کا حل، چھوٹے بڑے، انفرادی، اجتماعی، خاندانی، گھریلو، ذاتی، ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ نافرمانی کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کے کسی عضو کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو سب سے پہلا انعام اللہ دل کو سکون دے دے گا، اور انسان سب کچھ سکون کے لیے تو کرتا ہے، سکون کے لیے کرتا ہے، اللہ سکون دے دے گا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اپنے دامن کو گناہوں سے بے داغ رکھتے ہیں، میری نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا تو مشکلات کا گھر ہے نا، مشکلات تو یہاں آتی رہتی ہیں، ہر ایک پہ آتی ہیں، لیکن ان متقیوں پر، گناہوں سے بچنے والوں پہ جب مشکل آئے گی تو میں ان کو آرام سے نکال دوں گا، مخرجن، آرام سے باہر نکال دوں گا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں پہ بھی حالات آتے ہیں، گناہ گاروں پہ بھی آتے ہیں، لیکن اللہ والوں پر جو حالات آتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، باہر بارش برس رہی ہے، دیکھ رہا ہے کہ شیشہ گیلا ہو رہا ہے، اولے پڑ رہے ہیں، ٹھکا ٹھک کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہ اولا لگتا ہے، نہ اس پہ کوئی قطرہ لگتا ہے، نہ اس کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن خود مطمئن بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو
اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھتے ہیں، وہ حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے برچونڈی شریف کے، حضرت حافظ محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف والے، ہمارے حضرت قطب الاقطاب مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ تھے، ان کے مرشد تھے۔ ایک دفعہ ان کو شدید گردے میں درد ہوا، تو گردے کا درد ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا تڑپتا ہے، اس درد میں مچھلی کی طرح سے تڑپتا ہے۔ تو درد اٹھا بہت شدید، تو یہ تڑپ رہے تھے، کروٹیں بدل رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، لیکن تڑپتے 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 چہرے پہ شکوہ نہیں ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور ایک شعر پڑھ رہے ہیں: لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ میرے رب کی مہربانیاں تو ہر وقت ہیں، پریشانی تو وہ کبھی کبھی بھیجتا ہے۔ میرے رب مجھے تیرے دکھ بھی قبول ہیں، تیرے سکھ بھی قبول ہیں، میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، فرماتے تھے کہ مجھے ساری زندگی بخار نہیں ہوا، ساری زندگی مجھے بخار نہیں ہوا، لیکن اللہ کی شان آخری عمر میں ان کو بخار ہوا، اور ایسا بخار اٹھا، ایسا بخار اٹھا کہ دماغ پہ چڑھ گیا، دماغ پہ چڑھ گیا بخار، اور نیم بے ہوشی کسی کیفیت ان پہ طاری رہنے لگی۔ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، لیکن چہرے پہ ایسا سکون تھا کچھ نہ پوچھو، سکون بھی تھا، مسکراہٹ بھی تھی۔ سرانے کھڑے ہو کے ہم نے کہا صاحب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا مسکراتے ہوئے: نیم بے ہوشی کی سی کیفیت ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، جسم نڈھال ہو چکا ہے، اور لڑکے سر پہ پٹیاں رکھ رہے ہیں کہ ذرا بخار ہلکا ہو جائے، پٹیاں رکھی جا رہی ہیں، سارا جسم بخار سے تپ رہا ہے، اور نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہے، آنکھیں بند ہیں۔ حال پوچھا تو مسکرا کر بغیر آنکھیں کھولے کہنے لگے: الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے: بھوک آئے خوش ہو جاؤ، اللہ نے بھیجی ہے، بیماری آئے پریشان نہ ہو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ نے بھیجی ہے۔ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا انعام متقیوں کو زندگی میں سکون، دل کا سکون۔ دوسرا انعام جب بھی مشکل آئی تو ان کو باہر نکال دوں گا، مشکلات باہر رہیں گی، یہ سائڈ میں کھڑا ہوگا۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کی تمام ضرورتوں کا میں کفیل بن جاؤں گا، تمام ضرورتوں کا۔ ان ضرورتوں میں روٹی بھی ہے، ان ضرورتوں میں کھانا بھی ہے، ان ضرورتوں میں پانی بھی ہے، ان ضرورتوں میں بجلی بھی ہے، ان ضرورتوں میں گیس بھی ہے، ان ضرورتوں میں بیمار کے لیے دوائی بھی ہے، ان ضرورتوں میں کپڑے بھی ہیں، ان ضرورتوں میں مکان بھی ہے، کرائے کا ہے تو اس کا کرایہ بھی ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں میں ایک نوجوان کے لیے بیوی بھی ہے، ایک نوجوان لڑکی کے لیے خاوند بھی ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں متقی بنو، تمہاری ساری ضرورتوں کا کفیل میں بن جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں بچیوں کے رشتے نہیں آتے، ہم کہتے ہیں متقی بناؤ انہیں، اللہ رشتے بھیج دے گا۔ لوگ آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پھر واپس ہی نہیں آتے۔
متقی بنو، متقیہ بنو، اپنے گھر میں تقوی کا ماحول بنائیں، نہ مرد اللہ کے نافرمان ہو، نہ عورتیں اللہ کی نافرمان ہو، نہ بچے اللہ کے نافرمان ہو، سب کے سب اللہ پاک کی ماننے والے ہوں۔ کیا زبردست گھر بن جائے گا وہ، جس میں اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہوتی۔ اچھا، ایسے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ ایسی بستی کے لیے جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ ایسا علاقہ جہاں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کوئی بستی ایسی تیار ہو جائے، اگر کوئی محلہ ایسا تیار ہو جائے، اگر کوئی گھرانہ ایسا تیار ہو جائے، اگر کوئی ملک ایسا تیار ہو جائے جو سب کے سب اللہ پاک کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ فرماتے ہیں میں زمین آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، شکوہ ہے اللہ کا، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو دنیا ہی اچھی لگتی ہے، مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم ان کو پکڑتے رہتے ہیں، جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی سے کوئی نصیحت کی درخواست کرتا تو آپ ہمیشہ ایک نصیحت تو کرتے ہی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس شخص کے مناسب ایک اور بات کا بھی اضافہ فرماتے تھے۔ یہ نصیحت تو آپ بہت کرتے تھے، اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ پاک کا غضب اترتا ہے۔ جن بازاروں میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں ان پہ کیسے اللہ کی رحمت اترے گی، کیسے برکت ہوگی؟ آئے دن سنتے ہیں فلاں بازار میں آگ لگ گئی، 6 دکانیں جل کے راکھ ہو گئی، سنتے نہیں سنتے؟ ابھی ہم کراچی گئے تھے تو کچھ ساتھی آ رہے تھے تو ان کو دیر لگ گئی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بازار میں آگ لگ گئی، بھسم ہو گئی دکانیں، بھسم ہو گئی، اربوں کا نقصان ہو گیا، بھسم ہو گئی دکانیں۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ بڑا عجیب لہجہ ہے عربی کے گرامر سے جو واقف ہوں گے نا وہ اس کو سمجھیں گے کہ آپ علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے اجتنب عن المعاصی، معاصی سے اجتناب کرو، یہ بھی کہہ سکتے تھے احذر المعاصی، معاصی سے پرہیز کرو، یہ بھی آپ فرما سکتے تھے اتق المعاصی، یہ بھی آپ فرما سکتے تھے۔ آپ فرمانے لگے وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، یہ وہ لہجہ ہے جو اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب آگے کوئی جان لیوا چیز موجود ہوتی ہے، چیر پھاڑنے والا شیر کھڑا ہوا ہے اور کوئی بچہ ادھر بڑھ رہا ہے، تو بولنے والا کہتا ہے وَإِيَّاكَ وَالْعَسَدَ، قریب نہ جانا ورنہ وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اسی لہجے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، گناہ کے قریب نہ جانا، اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ خون خوار بھوکا شیر اتنا کسی انسان کے لیے مضر نہیں ہے جتنی اللہ کی نافرمانی اس کے لیے مضر اور مہلک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے، جیسے شوگر کا مریض چینی سے بھاگتا ہے نا، اگر ہم ایسے نافرمانی سے بھاگنے لگ جائیں تو اللہ ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دے، لیکن ڈاکٹروں کی اہمیت ہے، اللہ کی وہ بھی اہمیت نہیں ہے۔ کاش ہم اللہ پاک کی بات کو ڈاکٹر جتنی اہمیت تو دیتے اور اس کی نافرمانیوں سے توبہ طائب ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ان سیاست دانوں کے پیچھے ذلیل ہوئے بغیر
ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ضدی نہیں ہے کہ بس اس کو منانا ایک بڑا مسئلہ ہے، نہیں، مسئلہ نہیں ہے، اس سے مانگو وہ خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگا کرو نا تم مجھ سے، میں تمہیں دیا کروں گا۔ اور ادعونی بھی عجیب لفظ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں انتخاب کیا ہے۔ یہاں اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے اسألونی، اسألونی، مانگا کرو، اس سے وہ مطلب حاصل ہو رہا ہے، لیکن ادعونی میں یہ بھی معنی حاصل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی حاصل ہو رہا ہے، کیا؟ ادعونی، جب پریشانی آئے تو مجھے بلا لیا کرو، پریشانی آئے تو مجھے کیا کیا کرو؟ بولو تو صحیح، مجھے بلا لیا کرو۔ یہ محبت کی انتہا ہے نا۔ میں خود آ جایا کروں، ادعونی، مجھے بلا لیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا، انکار نہیں کروں گا کبھی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مانتے تو ہو نہیں اور آ جاتے ہو منہ اٹھا کے مانگنے کے لیے، چلو یہاں سے، ایسے نہیں کہوں گا۔ ادعونی استجب لکم، اور ادعو کا خطاب متقیوں سے بھی ہے، غیر متقیوں سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، کفار سے بھی ہے، کافروں کی بھی تو سنتا ہے نا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ جب کبھی پریشانی آئے مجھے بلا لیا کرو، میں آ جایا کروں گا، اور لیکن ایک بات ہے، تم بھی تو میری مانا کرو نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری مانا کرو نا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم بھی تو میری بات پہ یقین کیا کرو نا۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، گناہوں سے پاک کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور بڑے سے بڑا سرکش، بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے بڑا گناہ گار ہے، سوچیں گے، بہت بڑا گناہ گار ہے، ابھی نہیں، سوچیں گے۔ بہت کیسز ہیں اس پہ، اتنی جلدی معافی نہیں ہوگی، اللہ ایسے نہیں کہتے۔ 50 FIR کٹی ہوئی ہیں اس پہ، اس کو کیسے معافی ہوگی بھائی؟ اللہ ایسے نہیں کہتے۔ قارون بھی آ جائے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، فرعون بھی آ جائے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہمارے نبی فرماتے ہیں، ہمارے نبی ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے فرعون کا واقعہ آ گیا۔ فرعون ڈوب رہا تھا، غوطے کھا رہا تھا، چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ یہ واقعہ ہمارے نبی تلاوت کر رہے تھے، آپ علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں، جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جو واقعہ آپ تلاوت کر رہے ہیں میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں وہاں خود موجود تھا۔ جب فرعون کو موجوں نے چاروں طرف سے گھیرا نا تو کم بخت چیخا، چلایا، ہائے، یعنی اس کی زاری کا آپ اندازہ لگائیے کہ بنی اسرائیل نے تو کبھی اس کو دعوت ہی نہیں دی، دعوت تو حضرت موسیٰ نے دی، دعوت تو حضرت ہارون نے دی، متکلم حضرت ہارون تھے اور ساتھ ذکر کرنے والے حضرت ہارون تھے، متکلم حضرت موسیٰ تھے، ساتھ ذکر کرنے والے حضرت ہارون تھے۔ بنی اسرائیل نے تو کبھی دعوت ہی نہیں دی، لیکن اکڑ کی وجہ سے اپنی خدائی سے دستبردار ہو نہ سکا، تکبر کی وجہ سے۔
اور بس خدائی کے دعوے پہ ڈٹا رہا۔ اب جب پڑی مار تو یہ نہیں کہا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، کہنے لگا موسیٰ تو بہت بڑا آدمی ہے، میں تو بنی اسرائیل کے رب پہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکالو۔ میں تو بنی اسرائیل جو میرے نوکر ہیں، جو میرے غلام ہیں، میں تو ان کے رب کو بھی مان لوں گا، بس مجھے یہاں سے کوئی نکال دے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، جب اس نے یہ کہا نا تو میں جلدی سے سمندر کی تہ تک چلا گیا اور وہاں سے کالے کیچڑ کو اٹھا کے میں نے اس کے منہ میں ٹھونسا، خشیت ان تدرکہ الرحمہ، مجھے یہ خوف ہوا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس کی ان جھوٹی باتوں پہ بھی خدا کو رحم نہ آ جائے اور اللہ اسے معاف نہ کر دے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی معافی ہو۔ شیخ مولانا روم کہتے ہیں گر زند یک صدائے کرم ابلیس گوید نصیب برم، جس دن جب وہ قیامت کے دن بخشش کے فیصلے سنائے گا نا، اس کو بھی معاف، اس کو بھی معاف، اس کو بھی معاف، تو ایسا معافی کا ماحول بنائے گا کہ ابلیس کو بھی امید ہو جائے گی کہ شاید میرا بھی نمبر آ جائے، وہ اتنا مہربان ہے۔ اس لیے ایسے مہربان کو دکھا دکھا کے اس کے ناپسندیدہ کام کرنا بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ تو کرتے ہیں توبہ؟ کون کون توبہ کرتا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ہم اپنی زندگی صبح سے لے کے شام تک پوری احتیاط کے ساتھ گزاریں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کہیں کوئی ایسی نظر نہ اٹھ جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کہیں کوئی ایسا بول نہ نکل جائے جس سے میرا رب روٹھ جائے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے، جیسے ایک سوگڑ بیوی کو فکر ہوتی ہے نا، کہیں خاوند ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کا دل نہ دکھے۔ جیسے ایک مرید کو پیر کی فکر ہوتی ہے نا، کہیں میرا مرشد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے ایک چھوٹے کو اپنے بڑے باس کی فکر رہتی ہے نا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اگر ناراض ہو جائے گا اس کے دفتر میں پھر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ ایک مومن کو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام ایک دفعہ میرے پہلو میں نہیں تھے، اندھیرا ہے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، آدھی رات تھی، تو میں نے اپنے ہاتھ سے ٹٹولنا چاہا کہ دیکھوں کہ آپ علیہ السلام کہیں آس پاس کہیں تو نہیں لیٹ گئے، تو میرا ہاتھ جا کر آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے لگا، قدم مبارک سے لگا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ اور جب توجہ کی تو ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی آپ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جب میں نے کان لگایا کہ سنوں کہ میرے آقا سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو کہتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام کی طرف جو کان لگایا تو آپ علیہ السلام کا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، آدھی رات ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، امام الانبیاء خاتم المرسلین جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پہلے اللہ کی تعریف کی، یہ دعا مانگی، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو جانا۔ کیا اللہ حضور سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ حضور سے ناراض ہو سکتا ہے؟ لیکن جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ عشق است ہزار بدگمانی، جب کسی سے پیار ہو جائے تو ہر وقت اس کے روٹھ جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اس کے چھوٹ جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جو لوگ نئی نئی گاڑی لیتے ہیں نا تو وہ ڈر لگا رہتا ہے، کہیں کوئی اس پہ لکیر نہ کھینچ دے، کہیں کوئی اس پہ بچہ کو پتھر نہ پھینک دے، کہیں کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ جنہیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے انہیں ہر وقت یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں روٹھ نہ جائے، روٹھ گیا تو کیا ہوگا۔
تو دوستو اس لیے ہمیں پوری زندگی احتیاط پرہیز کے ساتھ گزارنی ہے۔ تیار ہیں؟ بچیں گے گناہوں سے اور پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں، اللہ مہربان ہے، معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ زندگی اسی طرح پاک رہے، یہ زندگی اسی طرح گناہوں سے پاک رہے تو یہ صرف اس بیان سے نہیں ہو جائے گا، یہ صرف اس بیان سے نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ، ایک، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ جن کے دل کو اللہ نے روشنی دی ہے اور وہ نافرمانی کو نافرمانی سمجھتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ پر بھی اس کا پرتو پڑ جائے گا، عکس پڑ جائے گا، اثر پڑ جائے گا، ایک۔ اور دوسرا، اوروں کو کہنا شروع کر دیں، اوروں کو دعوت دینا شروع کر دیں، برائی کی برائی بیان کرنا شروع کر دیں، نیکی کی اہمیت بولنا شروع کر دیں، سنت کی عظمت بولنا شروع کر دیں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے تذکرے شروع کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ پہ استقامت عطا فرما دیں گے۔ جب انسان اوروں کو جگاتا ہے تو دوسرے جاگے نہ جاگے خود تو ضرور جاگا رہتا ہے، دوسرے جاگے نہ جاگے خود تو ضرور جاگتا ہے۔ اس لیے یہ جو تبلیغ والے ہیں نا، تبلیغ والے سب سے زیادہ ارتداد کے فتنے سے محفوظ یہی طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو ارتداد سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اوروں کو جگا رہا ہے تو خود بھی جاگے گا، دوسرے جاگے نہ جاگیں خود تو جاگا رہے گا۔ اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت سمجھیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تجھے ضرور اچھا کر دے گی، بروں کی صحبت تو چاہے نہ چاہے تجھے برا کر دے گی۔ جو بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ چاہے کتنا اچھا ہو، وہ چاہے برا نہ بننا چاہتا ہو، لیکن غیر شعوری طریقے سے وہ برا بن جاتا ہے۔ اور جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ اچھا آہستہ آہستہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے محلے میں ایک ہندو رہتا تھا، تو فوت ہو گیا، مر گیا۔ مولانا قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے، تو میں بڑا حیران ہوا، ارے آپ تو ہندو، آپ جنت میں پھر رہے ہیں، آپ تو ہندو ہیں، آپ جنت میں پھر رہے ہیں۔ کہ مولانا آپ سے محبت تھی، آپ کے ساتھ آنا جانا تھا، بس وہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ موت کے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا۔ آپ کے پاس جو آنا جانا تھا نا، وہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ خود ہی جاری ہو گیا، اور کلمہ پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس سے بچت ہو، بخشش ہو، بس ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک نالا بہہ رہا تھا پانی کا، نچان کی طرف آ رہا تھا، تو امام احمد بن حنبل اس پر بیٹھے وضو کر رہے تھے، میں اوپر تھا تو میں بھی وہاں وضو کے لیے بیٹھا، لیکن جو ہی وضو کے لیے بیٹھا تو مجھے خیال آیا
میرے ہاتھوں پاؤں کا لگا ہوا پانی اتنے بڑے اللہ والے کے ہاتھوں میں جائے گا، بے ادبی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کے نیچے آ گیا کہ ان کے ہاتھوں پاؤں کا لگا ہوا پانی تو مجھے لگے، لیکن میرا گناہگار ہاتھوں پاؤں کا پانی ان کو نہ لگے، بے ادبی ہو جائے گی۔ بس یہ بات اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو نے میرے ایک نیک بندے کا ادب کیا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اہل اللہ کی صحبت ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کو جو کچھ ملا کسی مدرسے سے نہیں، آقا کی صحبت سے ملا۔ مدرسوں کا انکار نہیں ہے، کہیں کوئی اس کو غلط معنی پر محمول کر لے۔ مدرسے نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو دین باقی ہے یہ سارا مدرسوں کی برکت ہے۔ اسلام کی بقا کا جو وجہ ہیں یہ مدارس ہی تو ہیں، یہ علماء ہی تو ہیں، جو بیچارے ایسے مہنگائی کے دور میں 6-6 8-8 ہزار کی تنخواہوں پہ اپنی زندگیاں آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں ان تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ وقف کیے ہوئے ہیں۔ جس ملک کے علماء بک گئے وہ ملک مرتد ہو گیا، وہ ملک جہالت کے اندھیروں میں چلا گیا، ڈوب گیا، برباد ہو گیا، اس کا دین برباد ہو گیا۔ جس ملک کے علماء فقر و فاقے سے بھاگ کر جا کے دنیا کے مشاغل میں پھنسے، اس ملک کی نسلیں مرتد ہو گئیں۔ ہمارے یہاں مولویوں پہ تبصرے کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ مولویوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے اور ان پہ تبصرے کرتا ہے اور ان کے بارے میں تجزیہ نگار بن جاتا ہے، دانشور بن جاتا ہے، ان کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا دیں ان مولویوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کی خواہشات کو کاٹ کر کرائے کے مکانوں میں زندگیاں گزار کر فقر و فاقے کی زندگی پہ صبر کر کے آپ کی نسل کو ارتداد سے بچا رکھا ہے۔ یہ سارے قاری صاحبان، یہ سارے حافظ صاحبان، یہ سارے مولوی صاحبان اگر یہ اعلان کریں کہ ہم نہیں پڑھائیں گے، نہ قرآن پڑھائیں گے، نہ دین پڑھائیں گے، نہ مسائل بتائیں گے، کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم کاروبار کریں گے، کوئی نہ آئے ہمارے پاس، تو کیا حشر ہوگا دنیا کا؟ آپ بتائیں کیا حشر ہوگا؟ آپ کی اگلی نسل کیا ہوگی؟ آپ برازیل چلے جائیں جہاں عرب معاشی تنگی سے گھبرا کر، حجاز مقدس کو چھوڑ کر، شام کو چھوڑ کر، معاشی تنگیوں سے گھبرا کر وہ چلے گئے برازیل کہ وہاں ذرا اچھی زندگی گزار لیں گے، کاروبار کر لیں گے۔ وہاں گئے تو وہ خود تو بڑے مسلمان تھے، ان کی اگلی نسلیں کرسچن ہو گئیں، اور وہ 2-4 نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں۔ اس لیے صحبت کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے اور تبلیغ میں جائیں گے اور ان کو اس کی دعوت دیں گے۔ یہ 2 کام کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی۔